بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، الحمدللہ آج سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور قیام اللیل کا پہلا دن بھی ہم نے مکمل کیا ہے. آج آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ جس میں بیان کی گئی ہے اس کی 141 آیات اور 16 رکوع سنائے گئے ہیں. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے. البقرہ دراصل گائے کو کہتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے جو آگے تفسیر میں آئے گا تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر اس سے پہلے اس سورت کی جو فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کو ہم سن لیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان. کہ اے لوگو، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ. یقیناً وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا. اس کی فضیلت میں یہ حدیث بڑی جامع ہے اور ہم بھی اس حدیث کا پریکٹیکل تجربہ کر سکتے ہیں، چونکہ شیطان کی سب سے بڑی شرارتوں میں ایک شرارت یہ ہے کہ وہ شیطان میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال کر بڑا خوش ہوتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی شرارتوں میں سے ایک شرارت یہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ اگر کسی نمازی کو وہ بے نمازی بنا دیتا ہے تو شیطان کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی. اگر کسی مسلمان کو لے جا کر وہ آستھانوں پہ جھکا دیتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شیطان، کوئی ابلیس کسی مومن کے گھر میں داخل ہو کر میاں اور بیوی کے گھر میں جھگڑا ڈال دیتا ہے، خلا اور طلاق کروا دیتا ہے. تو ایسی جگہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کبھی بھی آپ تجربتاً اس حدیث کو آزمائیں کہ اگر ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو فریق میں سے کوئی ایک سورہ بقرہ کی دل میں تلاوت کر لیں. انشاءاللہ آپ عملی طور پر محسوس کریں گے کہ آپ کو سکون مل جائے گا، گھر پورے کا پورا شانت ہو جائے گا. اور دوسری بات اس حدیث سے سمجھنے کی یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی اس کی مثال قبرستان کی طرح ہے. اس کے معنی کیا ہیں اس کو ہم سمجھے. اس کے معنی یہ ہیں کہ قبرستان میں تلاوت کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا. قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس لیے کہ قرآن زندوں کا کلام ہے، مردوں کا کلام نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہے کہ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ یعنی کہ اپنی ذات خود آٹومیٹک وہ قبرستان بن گیا، چونکہ وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم ہمارے گھروں میں تھوڑا صحیح، پاؤ پارا صحیح، چند آیتیں صحیح، ایک رکوع صحیح، روزانہ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تاکہ شیطان کی شرارت سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں. اس دن میں اور احادیث بیان کی گئی ہیں. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس طریقے سے نکل کر بھاگ جاتا ہے گویا اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس طریقے سے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یہاں ہم اس کی فضیلت میں یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. یہاں تھوڑی دیر رک کر ایک نصیحت ہم حاصل کریں. وہ نصیحت کیا ہے کہ عمومی طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ کوئی اچھا راقی ہے تو بتلائیے کہ ہم اس کے پاس رقیہ کروا لینا چاہتے ہیں، یعنی دعا پڑھا لینا چاہتے ہیں یا دم کر لینا چاہتے ہیں.
سب سے اچھے راقی آپ بن سکتے ہیں. وہ کیسے؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے. کوئی راقی ہے وہ پڑھتا کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی نیا کلام تو نہیں پڑھتا، بلکہ وہ وہی پڑھتا ہے جو قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کی فضیلت کے اندر ہے. پھر جب وہ پڑھا تو اثر کر سکتا ہے تو میں پڑھا تو اثر کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی لیے ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہمارے بچوں کو نظر بد لگ جائے، بدک جائیں، ان کے در پر جو ہے ٹھوکر کھانے سے بجائے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، بچے کو دم کر دیں، یا جس پر اثر ہم محسوس کرتے ہیں اس کو دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ چیز اچھی ہو جائے گی. یہ فضیلت ہے اس سورت کی. دوسری بات، یہاں ہم نے جو آیتیں سنی ہیں ان آیتوں کی خصوصیت یہ تھی کہ اس سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی 6 صفات بیان فرمایا ہے. آخرت میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کی 6 صفتیں ہیں، گویا پکے اور سچے مومن. وہ 6 صفتوں میں سے ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے جو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان رہتا ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کے نبیوں پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کا ایمان ہوتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. 6 باتیں ہو گئی. پہلی بات، غیب پر ایمان. غیب کس کو کہتے ہیں اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. ہر وہ چیز، ہر وہ علم جو ہمارے سوچ، فکر، عقل، سمجھ سے بالاتر ہے اس چیز کو کہا گیا غیب. جو ہمارے علم و ادراک میں وہ چیز نہیں آ سکتی لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے. مثال کے طور پر اللہ غیب میں ہے لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے. عذاب قبر، اللہ کے نبی نے خبر دی، اللہ نے خبر دی، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کیسے ہوگا اس پر ہمارا یقین ہے. کیسے ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے. جنت، دوزخ، عالم برزخ، یہ سب باتیں وہ ہیں. فرشتوں کا آنا اور جانا یہ سب علم غیب کی باتیں ہیں لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، میں فلاں چیز کو نہیں مانتا، تو ان 6 باتوں میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. مسلمان ہونے کے لیے 11 شرائط ہیں. ارکان ایمان، ارکان اسلام مکمل 5، اس پر اس کا ایمان ہو. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر ارکان ایمان 6، اس پر اس کا ایمان ہو. اگر ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا وہ انکار کر دے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا. اسی لیے منکرین حدیث کو ہم کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، عالم برزخ کا انکار کرتے ہیں. اب ایسے ہی چلتے چلتے آپ دیکھیں گے کچھ ایسی تحریکیں ہمارے پاس پیدا ہوئی، ان لوگوں نے فرشتوں کا بھی انکار کر دیا اور مختلف قسم کے دعوے کرنا شروع کر دیا. اس کے معنی کیا ہے کہ وہ نام سے تو مسلمان ہوئے لیکن ان کا دل ایمان سے معمور نہیں ہوا. بلائنڈلی یقین رکھنا غیب پر، غیب کی ساری باتوں پر، اور یہ ایمان رکھنا کہ غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. پہلی چیز. دوسری بات کہ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا. اس کے معنی کیا ہے؟ جیسے مؤذن نے اذان دیا، ہم آگے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیے اور چلے گئے. اقامت صلاۃ، یہ اقامت صلاۃ کا مفہوم نہیں ہوتا. اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہے میں اور میرے ماتحت سارے لوگوں کو میں نمازی بناؤں. میں گھر کا باپ ہوں، سردار ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میری عورتیں بھی نمازی بن جائیں، میرے بچے بھی نماز پڑھیں اور میری اولاد ساری کی ساری نماز پڑھے. یہ ہے اقامت صلاۃ. میرے دوست نماز پڑھیں، میرے رشتہ دار نماز پڑھیں. اگر میں حاکم ہوں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی پوری رعیت کو نماز کا حکم دوں. اگر میری رعیت نماز کی پابند نہیں ہے تو میں ان کو سزائیں دوں، کیونکہ میں حاکم ہوں. میں حاکم ہوں. یہ ہے مفہوم اقامت صلاۃ کا. اب آپ دیکھیں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اقامت صلاۃ نہیں کرتے. کہ آگے اذان ہو گئی، نماز پڑھ لیا، اقامت صلاۃ. بچوں سے کبھی نہیں پوچھا، بیوی سے کبھی نہیں پوچھا، ماں سے کبھی نہیں پوچھا، رشتہ داروں سے کبھی نہیں پوچھا.
نہیں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہوتا. اقامت صلاۃ بہت بڑا مفہوم اپنی جگہ رکھتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ بات بڑی تھوڑی سی باریک ہے، اس کو ہم سمجھیں. انسان کی محنت سے حلال کمائی جو حاصل کرتا ہے، انفاق اسی مال سے ہوتا ہے. مما کے معنی وہی ہیں. مما تمہاری محنت کا بدلہ ہم نے دیا، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. معنی کیا ہے؟ سود کا مال، حرام کا مال، غصب کا مال، لوٹ کا مال، جھوٹ کا مال، خیانت کا مال اگر میں اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. وہ مما رزقناہم میں نہیں آتا. مما رزقناہم آپ کی محنت کی کمائی، پسینے کی کمائی، اس کو تم 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ تم لوٹ گھسوٹ اور خیانت کے کروڑوں دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اللہ قبول کرنے والا نہیں ہوتا. اگر زمین کے خزانے بھی لوٹ گھسوٹ کے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. اور یہاں ایک علت ہے چوتھی صفت میں. میں اس کو تفصیل سے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھنے کا مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمارے نوجوان یا تو منکرین حدیث بنتے ہیں یا تو نئے نئے فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں. قرآن کی اس باریکی کو نہ سمجھنے کا نتیجہ اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، سوال یہ ہے کہ نبی پر نازل کیا کیا گیا؟ نبی پر 2 چیزیں نازل کی گئی ہیں. جبرائیل امین نے اس قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. یہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہے. ایک دوسری چیز ہے وحی غیر مطلوع، جس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے. یہ بھی منزل من اللہ ہے. اس کی شکل و صورت دوسری ہے. اس کی شکل و صورت دوسری ہے. اللہ کے نبی کو مسائل کا حل خوابوں میں دکھایا گیا، الہام کروایا گیا، آپ کے دل میں بات ڈالی گئی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو. لیکن نماز کیسے پڑھو؟ یہ اللہ کے نبی نے سنت میں سکھایا. اس کے معنی کیا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بات ہے؟ نہیں، سنت بھی وحی کا ہی حصہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے القاء ہے، نازل کیا گیا. جیسے کئی واقعات ہم کو سیرت کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابیات نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، میرا مشورہ، میں نہیں مانتے بات. لیکن اگر حکم رہا بات مانی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے ہم میں کہ ہر انسان کو حدیث یاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. اس کے معنی یہ نہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے، یہ معنی میں تھوڑا سا جھول ہے. لیکن اس کے معنی لن کے معنی کیا ہے؟ ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم یہ دونوں چیزوں کو تھام لو گے. گمراہی کبھی تمہارے دل میں نہیں آئے گی. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب، ایک نبی کی سنت. معلوم یہ ہوا کہ انسان 2 میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. جیسے میں یہ کہوں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن سنت کو نہیں مانتا تو پھر میں گمراہ ہو گیا. اگر میں یہ کہوں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا لیکن سنت کو مانتا ہوں تب بھی میں گمراہ ہو گیا. چونکہ قرآن اجمالی خاکہ ہے اور حدیث قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے. یہ دونوں کو تھامنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور ان دونوں کے بارے میں ہر مسلمان کو روشن خیال ہونا ہے. پہلی بات کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اور یہ بات ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کا یہ حکم ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، بلا چوں و چرا کے قبول کر لینا. کیوں؟ بات کس کی بھی؟ اللہ کی. ایک معمولی انسان، ایک غیر مسلم انسان، ایک دشمن اسلام اگر وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا یہ حکم ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کہنے والا کون ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ کہنے والے کی بات صحیح ہے. اگر کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ کہے کہ تمہارے نبی کا حکم یہ ہے، ہم کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں، میں تمہاری بات کو نہیں مانتا، اور میں یہ کہہ دوں کہ نہیں تم اکیلے کہہ رہے ہو، کیا اس سے پہلے والے گمراہ تھے، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی کیا بات، پھر میں یہ چیز تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے معنی یہ کہ میں غیر محسوس انداز میں کفر اختیار کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا
یہ 6 باتیں جو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کی آخرت کی کامیابی یقین ہے، فلاح، وہ لوگ فلاح پالیں گے، کیونکہ فلاح پانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا انسان تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی بدترین خصلتوں کا ذکر کیا کہ وہ جو منافقین تھے اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، اہل ایمان کو دھوکہ دیتے تھے۔ دراصل ان کا یہ دھوکہ اپنے نفس کا دھوکہ تھا جس کا ان کو جو ہے احساس نہیں۔ یا کہا گیا یقادعون اللہ والذین، خداع کے معنی کیا ہے؟ خداع کے معنی دھوکہ دینا، خادع العین، آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کا انکار کر دینا، وہ بھی دھوکہ ہے۔ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میں نہیں مانتا، یہ بھی کیا ہے؟ دھوکہ دہی کی بات ہے، فریب کی بات ہے، جھوٹ کی بات ہے۔ اور یہ کام جو ہے منافقین سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں کا وہم لا یشعرون کہا، ایک لفظ ہے جو ہم لوگ بار بار استعمال کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شعور۔ شعور کے معنی کیا ہے؟ تھوڑی سی بات شعور کے بارے، جیسے ہم کسی بھی آدمی کو کہتے ہیں ارے کیا بندے تمہارے پاس شعور نہیں ہے کیا؟ معنی کیا ہے شعور کے؟ شعور کی باریکی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ شعور احساس کو کہتے ہیں، شعور احساس کو کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں اللہ، جسم پر اللہ تعالیٰ نے اتنا باریک احساس رکھا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا جیسے یہ بال ہیں، یہ بال ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے جسم پر؟ نہیں، لیکن ہے، یہ ہمارے وجود، اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی لیے بال کو عربی زبان میں شعر کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم کے وجود کا احساس دلاتا ہے بال۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بال اگر یہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کو کیسے معلوم کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے؟ یہ بال بتلایا، یہ شعور ہے انسان کا۔ شعور کے معنی اتنے باریک ہیں کہ اس کو سمجھنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو لباس جلد سے، بالوں سے چمٹا ہوا رہتا ہے اسی کو شعور کہا گیا۔ اور اسی سے ایک بات کہی جاتی ہے شعار، یہ ہمارا شعار ہے۔ معنی کیا ہے؟ ہمارے وجود کا احساس ہے، ہم اپنی یہ شعار کو بدل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم سے کہا گیا کہ تم اذان دینا چھوڑ دو، میں کہوں گا کہ نہیں، مر جاؤں گا لیکن اذان دوں گا، کیوں؟ یہ میرے وجود کا احساس ہے۔ یہ جو اندر سے جو فیلنگ پیدا ہو رہی ہے نا، اس کے نام معنی کیا ہے؟ شعور کے۔ منافقین کی صفت یہی تھی کہ ان کے پاس شعور نہیں تھا، اسی لیے بے شعوری کے عالم میں جو چاہے وہ کام کیے جاتے تھے۔ اس کے دوسرے معنی کیا ہو گئے؟ اگر ہم میں کا کوئی بھی انسان عقل فکر رکھتا ہوا جہالت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی منافق ہے، چونکہ وہ شعور کھو چکا ہے۔ حدیث جانتا ہے، قرآن جانتا ہے۔ چھوٹی سی بات، مجھے معلوم ہے کہ حدیث میں یہ بات آئی کہ ٹخنوں سے نیچے پہننا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، حکم ہے، لیکن میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ کیوں؟ فیشن ہے، بڑا آدمی ہوں، لوگوں میں ٹہرنے والا ہوں، میرا وقار ہے۔ میں جو تکبر اختیار کیا ہوں نا، وہ بے شعوری کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے انسان منافق ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سدھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفر بھی اختیار کرتا ہے۔ جو اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 21 اور 22 پر سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور اسی آسمان سے بارش برسایا، اور اسی بارش کے ذریعے سے مختلف کھانے کے اناج، فروٹ اور ثمرات کو اس نے پیدا کیا۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے اللہ اپنی بندگی کے لیے اپنا احسان یاد دلاتے ہیں۔ عبادت اللہ کی کرو، تقوی حاصل ہو جائے گا۔ گویا تقوی حاصل کرنے کا دوسرا سب سے اہم ذریعہ اللہ کی خالص عبادت ہے۔ بندہ اگر اللہ کی خالص عبادت کرتا ہے تو اس بندے کو
اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو چھت بنایا, آسمان سے بارش نازل کیا, اس بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ثمرات روزی عطا فرمایا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس اللہ نے یہ سب کام کیا ہے تو پھر اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ شریک انداد کے معنی کیا ہے؟ ندن اندادن, ساجھے دار بنانا, حصے دار بنانا. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم اللہ کا حصے دار بناتے ہو, ذرا غور تو کرو کہ ان لوگوں میں کیا بارش برسانے کی طاقت ہے؟ نہیں. کیا ان لوگوں میں روزی دینے کی طاقت ہے؟ ہرگز نہیں. تو پھر ان کو اللہ کا ساجھیدار کیسے بنا لیے ہو؟ وہ تو مردے ہیں, پتھر کے ہیں, تراشیدہ ہیں. اسی لیے خالص توحید کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمایا مشرکین کو چیلنج کرتے ہوئے کہ اگر تم کسی بھی شک میں ہو تو ہم نے جو آیتیں ہمارے بندے پر نازل کیا اس کے مماثل یا ویسی ہی صورتیں تم لا کر دکھاؤ. اس کام کے لیے تم اپنے جو بھی فنکار ہیں ان لوگوں کو بھی جمع کر لو. اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں جو بات سمجھانے کی ہے وہ بات یہ ہے وقودها الناس والحجارہ, جہنم انسانوں سے اور پتھروں سے دہکائی جائے گی. معنی کیا ہے اس کے؟ انسان, سوال یہ ہے انسانوں کو جہنم میں اللہ کیسے ڈالے گا؟ کیوں ڈالے گا؟ اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ, یقیناً تم اور وہ معبود جس کی تم پرستش کرتے تھے دونوں بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عورتیں کثرت سے جہنم میں داخل کی گئی. عورتیں داخل کی گئی کیوں؟ اس کی علتیں حدیث میں دوسری بیان کی گئی. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم بے عمل عالم اور قرآن کو بھولنے والے بے عمل حافظ سے دہکائی جائے گی. انسان ہے نا, انسان ہے, کافر جائیں گے, منافقین جائیں گے, بے عمل جائیں گے. انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو دہکائے گا. دوسری بات والحجارہ, اور پتھر سے. پتھر کے معنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمایا یہ پتھر گندک کے پتھر ہوں گے. اور قرآن میں اللہ نے کہا پتھر یعنی وہ معبود جن کو پتھروں سے تراش لیا گیا ہے وہ سارے کے سارے معبود جہنم میں داخل کیے جائیں گے. ایک علت. دوسری علت ہے اس آیت میں جو ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. اللہ نے کہا مما نزلنا علی عبدنا, یہ علت ہے. اس آیت میں سمجھنے کی عقیدے کی بہت باریک بات ہے. مما نزلنا, جو کچھ کے ہم نے نازل کیا کس پر؟ علی عبدنا, ہمارے بندے پر. سبحان اللہ, یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ کے نبی کیا تھے؟ بندے. آدم کیا تھے؟ بندے. نوح بندے. یونس بندے. جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے. یہی بات کا بندہ کہہ کر اللہ کے نبی کی ذات کو واضح کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس بعض اہل بدعت ہیں, وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ نور تھے. اللہ نے اب کہا اللہ کے نبی کو قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحی الیہ, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہاری طرف وحی نہیں. یہی فضیلت ہے. نبی عبداللہ کے بیٹے, آمنہ کی کوکھ سے جنم لیے, عبد المطلب ان کے دادا, حضرت حمزہ ان کے چاچا. یہ رشتے ناتے ہوتے ہوئے پھر ابدیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مخلوق تین قسم کی ہوتی ہے. ایک نوری یعنی فرشتے, ملائکہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. دوسرے ناری یعنی آگ والی مخلوق, جن اور شیاطین. اور تیسری مخلوق ہے خاکی, حضرت انسان. مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو. ٹھیک ہے, اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ کے نبی کی 11 ازواج تھیں,
آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, آپ کا سلسلہ قائم ہے, پھر وہ نور کیسا ہوئے؟ اگر ہیں تو پھر جبرائیل کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. کیا جبرائیل کے بیوی بچے ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ وہ نور والی مخلوق کو حاجات نہیں ہوتی, وہ تو اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں. انسان کو حاجات ہوتی ہیں, بندے کو اتنی سی بات عقیدے کی سمجھ میں نہیں آتی. مما نزلنا علی عبدنا, ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا. دوسری علت یہ معلوم ہوئی, وہ لوگ جن لوگوں کو احادیث میں شبہ ہوتا ہے ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی بندے تھے, ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو نازل فرمایا ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت سے ہمارا گزر ہوا, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا. پہلے یہ سوچیں کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمایا تھا, اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں تھے. تو اسرائیل کے معنی ہو گئے عبداللہ کے. یا بنی اسرائیل, اے عبداللہ کی اولاد. سورہ بقرہ میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اپنی نعمتوں کو جو ہے ان کے سامنے واضح فرمایا کہ اے بنی اسرائیل, اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کیا, لیکن تمہارا یہ ہے کہ تم وعدہ کر کے وعدہ توڑتے ہو اور بھٹکتے ہوئے پھرتے ہو. میں نے جو کچھ بھی نازل کیا اس پر ایمان لے کر آؤ اور کافر نہ بن جاؤ. اللہ کی باتوں کو چند درہم و دینار میں, پیسوں میں بیچنے کی کوشش نہ کرو. اے بنی اسرائیل, حق کو باطل کے ساتھ ہرگز غلط مدد مت کرو, اور حق کو ہرگز نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. نماز قائم کرو, زکات دو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اے بنی اسرائیل, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو؟ کیا تم کو عقل اور شعور نہیں ہے؟ صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو, نماز کو قائم کرو. یہ ڈرنے والوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے. یہ خطاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو. اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. معنی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ بولے, اس سے ہمارا کیا مطلب؟ نہیں, حکم خطاب بنی اسرائیل سے ہے, لیکن حکم امت مسلمہ سے. کیسے؟ اس دن میں 1-2 احادیث میں آپ کے سامنے سرسری رکھ دیتا ہوں جہاں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کی آیتوں کو آج زمین پر بیچا جاتا ہے, کسی بھی شکل میں ہو, چاہے تعویذ گنڈے پلیتوں کی شکل میں ہو, پیسہ لیا جاتا ہے, یا رقیہ کر کے اس کو تجارت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. یہ دونوں بھی چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. دونوں بھی چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. بنی اسرائیل بھی بیچا کرتی تھی اور ہم بھی بیچ رہے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ایک. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. سبحان اللہ, کیا پیاری بات ہے. کیا آج حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملایا جاتا مذہبی طور پر؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کا حکم ہے, سامنے والا یہ کہتا ہے کہ کیا یہ حکم میرے امام کا ہے, میرے امام کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو ہم امام کی بات کو افضلیت دے دیے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. ایک. دوسرا, انسان جانتا ہے کہ حق کیا ہے. حق کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے, لیکن حق کو چھپاتا ہے. اللہ نے منع کیا ان لوگوں کو جو لوگ حق کے ساتھ باطل کو ملا دیتے ہیں یا حق کو چھپا دیتے ہیں. تو پھر ایک بات یاد رکھو, وہ بنی اسرائیل والے ہیں, ان کے اوصاف بنی اسرائیل کے ہیں, امت محمدیہ کے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دین کی بات کو جانتا ہے, عالم دین کی بات کو جانتا ہے, لیکن وہ اپنی بات کی فوقیت کے لیے دین کی بات کو چھپا دیتا ہے, تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. پھر عالم کس بات کا ہے, وہ علامہ کس بات کا ہے؟ لیکن وہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے, چیلنج کے ساتھ پوچھئے, دلیل لے کر پوچھئے, تو عالم کیا بولے گا؟ ہاں حدیث میں تو ہے, لیکن ہمارے فکر, ہمارے منہج, ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے.
तो फिर मालूम यह हुआ शरीयत में 3 बातें आ गई, एक अल्लाह की, एक रसूलुल्लाह की, एक इमाम और मुक्तदा की। हालांकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, शरीयत 2 ही बातों का नाम है, अल्लाह की बात का नाम और रसूलुल्लाह की बात का नाम। तो यह क्या हुआ, हक को बातिल में मिलाना और हक को छुपाना, यह बनी इसराइल की बात। तीसरी नसीहत इसमें हम लोगों को मिलती है, वो क्या है, अतअमुरून अन्नास। यह हर उस आदमी के लिए है जो किताब और सुन्नत को जानता है, हर आदमी के लिए, हर मुसलमान के लिए, कि वो जब दीन जानता है तो पहले दीन का निफाज अपने ऊपर करे। मैं हुक्म दे रहा हूं आपको कि सिगरेट मत पियो, हराम है, और मैं खड़े होकर सिगरेट पी रहा हूं। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम तो लोगों को मंशियात से रोक रहे हो और खुद मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम लोगों को कह रहे हो कि सूद मत खाओ और खुद तुम सूद इख्तियार कर रहे हो। तुम हराम खा रहे हो और लोगों को हराम से मना कर रहे हो। मैंने तो मना कर दिया, नहीं, मना करने वाले के लिए जरूरी है कि पहले वो अपने जिस्म पर नाफिज करे, पहले खुद अमल करे और दूसरों को कहे। ऐसा नहीं कि मैं लोगों को बताता जाऊं और मैं खुद बेअमल बन जाऊं। इसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया। यह बनी इसराइल की आदतों में से एक आदत। तवील वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया। वो क्या है कि बनी इसराइल हलाक क्यों हुई। एक सवाल है, बनी इसराइल हलाक क्यों हुई। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ही सबसे बेहतर जानते हैं कि बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों हलाक किया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो, हुआ ये कि बनी इसराइल में मुनकरात, गुनाह ज्यादा होने लगे, उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। कुछ लोग थे जो उन लोगों को मना करते थे मगर सख्ती नहीं करते थे, क्योंकि जो बुराई करने वाला आदमी था वो उसका दोस्त होता, रिश्तेदार होता, कोई भी होता तो सख्ती नहीं करता था। वो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़ो जाओ, चलेगा। सूद खा रहे, नहीं खाना सूद आइंदा से। शराब पी रहे, नहीं पीना आइंदा से शराब। लेकिन सख्ती से उनकी मुखालिफत नहीं करते थे। क्यों? रिश्ते ना टूट जाएं, नाते ना टूट जाएं, दोस्ती खराब ना हो जाए, शरीयत को कुछ भी हो जाए लेकिन ताल्लुकात खराब ना हो। नतीजा क्या निकला, उन लोगों की संगत उन लोगों ने इख्तियार कर ली। वो लोग भी इज्जत करते थे लेकिन उनकी बुराइयों का ये लोग अहले इल्म बाइकआउट नहीं करते थे। नतीजा ये निकला, बुरे लोगों की आदतें ये अच्छे लोगों में भी आ गई। अब बनी इसराइल को रोकने वाला जमीन पर कोई न था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ अजाबों के जरिए से उस कौम को हलाक और बर्बाद कर दिया। मालूम क्या हुआ मेरे भाई, मालूम क्या हुआ कि पहले शरीयत को अपने जिस्म पर हम नाफिज करेंगे। आपको मालूम है कि यह हदीस रसूल है, पहले मैं उस पर अमल कर लूंगा फिर बाद में दूसरे को बोलूंगा। वरना आदमी बोलेगा, अरे कल तो तुम मेरे साथ मैं कशी करे हो, कल तो तुम मेरे साथ सिनेमा देख कर आए हो, कल तो तुम मेरे साथ ये बुराई करे और आज तुम रोक रहे। पहले अपने आप को देखो, तुम्हारी बात कौन सुनेगा। इसका बराह रास्त दावत पर असर पड़ जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले कहा कि तुम आमिल बन जाओ, तुम्हारे अमल से लोगों को दलील मिलेगी। आखिरी बात आज के इस दर्स की आयत नंबर 97 और 98 से हमारा गुजर हुआ, जिसमें बनी इसराइल की एक बहुत बुरी बात बयान किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। वो बात यह है कि यहूद जो हैं बनी इसराइल के, वो फरिश्तों के दुश्मन हैं और खुसूसन जिब्राइल अमीन के दुश्मन। जिब्राइल अमीन से उन लोगों को बड़ी नफरत है। क्यों नफरत है? कि जिब्राइल उन पर अल्लाह का अजाब लेकर आए थे। एक मर्तबा की बात है कि उलमा यहूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करने के लिए आए और कहा कि मोहम्मद, हमारे सवालात हैं, आप उन सवालात का सीधे सीधे सही जवाब दे दें तो हम मोमिन हो जाएंगे, अगर आप सीधे जवाब नहीं देंगे तो मोमिन नहीं होंगे। तो वो लोग अल्लाह के नबी को आजमाने के लिए सवालात करे। अल्लाह के नबी उनके हर सवाल का जवाब देते थे, हर सवाल का। अब ईमान लाना था उनको। तो यहूदी इंतहाई शातिर और बदमाश कौम,
وہ ایک اللہ کے نبی سے ایک نہیں ماننے والا سوال کرے کیسے؟ اچھا یہ تو سیکھ ہے، ہم سب باتوں سے مطمئن ہو گئے، اب یہ بولو کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو لے جبرائیل لاتا ہے وحی، ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، ہم ایمان نہیں لاتے، جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، جبرائیل سے نفرت۔ بولے کہ اتنی نفرت کیوں؟ وہ تو ہم پر عذاب لے کر آیا ہے، ہم تباہ ہو گئے جبرائیل کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میرے بھائی، بنی اسرائیل میں اور اہل ایمان میں بنیادی طور پر جو فروق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے، کامل ایمان۔ ہم کسی بھی فرشتے کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے تابع کر کے رکھا ہوا ہے ہماری نگرانی کے لیے۔ فرشتے بعض ایسے ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں، فرشتے بعض ایسے ہیں جو مساجد میں ہماری حاضری لیتے ہیں، بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خاص ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، کسی بھی فرشتے کا ہم انکار نہیں کرتے چونکہ ہم مومن ہیں، لیکن بنی اسرائیل فرشتوں کا انکار کرتی ہے۔ وہ میکائیل کے بھی دشمن، اسرافیل کے بھی دشمن، ملک الموت کے بھی دشمن۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ لوگ زندگی جینا چاہتے ہیں، اور ملک الموت ان کی زندگی کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ ہو گئے دشمن، وہ ہو گئے دشمن۔ تو یہ باتوں سے ہمارا گزر ہوا۔ انشاءاللہ سبحانہ وتعالی کل دوسرا پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا، تو اس کے کچھ اہم نکات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں کو، سنی گئی باتوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن کی اس تشریح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔